پھر خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور فرمایا، پھلو پھولو اور زمین کو آباد کرو۔ زمین کے سب جانور، آسمان کے سب پرندے اور سمندر کی مچھلیاں تم سے خوف کھائیں گی، وہ سب تمہارے اختیار میں دیے گئے ہیں۔ ہر جاندار چیز جو حرکت کرتی ہے تمہارے لیے خوراک ہوگی، جیسے سبز پودے پہلے تمہیں دیے گئے تھے۔ میں تمہاری جان کا حساب لوں گا۔ جو بھی انسان کی جان لے گا اس سے جواب طلب کیا جائے گا۔ جو انسان کا خون بہائے گا اس کا خون بھی انسان ہی کے ہاتھ سے بہایا جائے گا، کیونکہ انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ تم پھلو پھولو، زمین پر بڑھو اور پھیل جاؤ اور اسے آباد کرو۔ پھر خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو میں تم سے اور تمہاری نسل سے اپنا عہد قائم کرتا ہوں، اور ہر جاندار مخلوق سے بھی، چاہے وہ پرندے ہوں، چوپائے ہوں یا زمین کے سب جانور۔ میں تم سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اب کبھی بھی پانی کے سیلاب سے سب جاندار ہلاک نہ ہوں گے۔ یہ اس عہد کی نشانی ہے جو میں اپنے اور زمین کے درمیان قائم کرتا ہوں۔ میں نے اپنا قوس قزح بادلوں میں رکھ دیا ہے۔ جب بادل زمین پر چھا جائیں گے اور قوس و قزح نمودار ہوگا تو میں اپنے عہد کو یاد کروں گا جو ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ یہی وہ عہد کی نشانی ہے جو میں نے اپنے اور زمین کے درمیان قائم کیا ہے۔ نوح کے بیٹے سام، حام اور یافس تھے۔ انہی سے زمین کی تمام قومیں پھیلیں۔ نوح نے زمین کو جوتا اور انگور کا باغ لگایا، پھر اس نے مے پی اور اپنے خیمے میں لیٹ گیا۔ حام نے اپنے باپ کی حالت دیکھی اور اپنے بھائیوں کو خبر دی، لیکن سام اور یافس نے کپڑا لے کر اپنے باپ کی پردہ پوشی کی۔ جب نوح کو ہوش آیا اور اس نے جانا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا، کنعان ملعون ہوگا، اور اس نے کہا، خداوند سام کا خدا مبارک ہو اور یافس کو وسعت عطا ہو، اور وہ سام کے خیموں میں بسے۔ نوح سیلاب کے بعد 350 برس زندہ رہا اور اس کی کل عمر 950 برس ہوئی، پھر وہ وفات پا گیا۔